پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تمہاری ذہانت اور کارکردگی ہمارے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہے اور اس سلسلے میں جس طرح تم ہماری مدد کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اب بھی حاضر ہوں مسٹر ڈنکرک، میرے لائق جو بھی خدمت ہو آپ اس میں تکلف نہ کریں۔ نہیں، تمہارے بارے میں ویلی کا یہی خیال ہے کہ تمہیں بیروت بھجوانے کے لیے فوری انتظامات کر دیے جائیں، حالانکہ ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کمبخت کو تمہارے فرار کا علم ہو گیا ہے اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تم کون ہو۔ کس کمبخت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے بجائے ویلی نے پوچھا۔ اسی ایڈلر کی۔ تم جانتی ہو کہ ایڈلر کیا چیز ہے؟ ان اطراف میں ایڈلر کی بے تاج حکومت قائم ہے اور سچی بات یہ ہے کہ باغیوں کو اگر ایڈلر کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اتنی دلجمی سے کام نہ کر سکتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ گمان گزرتا ہے کہ ایڈلر ہی ان باغیوں کا پشت پناہ ہے اور اسی کیما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈنکرک خاموش ہو کر اپنے گل گلمچے کھجانے لگا جن میں شاید جوئیں پڑ گئی تھی۔ میں ابھی تک ان معاملات میں الجھا ہوا تھا، کوئی بات واضح طور پر ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وینیزو کرائن کے گوریلے، میڈونیا کا خونی انقلاب، یہ سب نام تو میرے سامنے آئے تھے لیکن حقیقت ابھی تک میرے علم سے باہر تھی۔ دل چاہا کہ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں لیکن میرے لیے یہ سب غیر ضروری تھا۔ میرا مقصد بیروت پہنچنا تھا اور ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے مجھے بیروت بھیجنے کا کیا بندوبست کیا ہے۔ مسٹر ڈنکرک کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور جب وہ چلے گئے تو میں نے آہستہ سے ویلی سے کہا، بڑی دلچسپ شخصیت کا مالک ہے یہ شخص۔ مسٹر ڈنکرک کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، مسٹر ڈنکرک کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں۔ اور ڈیئر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ سمندری معاملات میں اس سے بڑا آدمی آج تک کوئی اور نہیں دیکھا گیا اور حکومت اس پر بے حد اعتماد کرتی ہے۔ مگر مسٹر ڈنکرک نے جو خبر سنائی ہے وہ واقعی بڑی پریشان کن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنی خدمات سے سبکدوش ہو جاؤں اور پھر واپس آ کر تم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کروں۔ بیروت سے تمہاری واپسی جلد نہ ہو سکے گی۔ کمپنی کو اس بارے میں تمام اطلاعات فراہم کرنے کے بعد ممکن ہے تمہیں کوئی اور مشن سونپ دیا جائے۔ ویسے میں تم سے ملاقات کر کے بے حد مسرت محسوس کر رہی ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی ایک نمایاں مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ویلی کا بازو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، او ویلی، اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دل ہی دل میں مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ جس شخص کی حیثیت سے میری تعریف و توصیف کی جا رہی تھی میں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں جانتا تھا۔ بس اگر اس کی ڈائری میرے ہاتھ نہ لگ جاتی تو شاید مجھے یہ اندازہ بھی نہ ہوتا کہ وہ تھا کیا چیز، اور میں یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیچاری ناز تھا میری بے لوث ہمدرد جسے مجھ سے کسی فائدے کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی پیار کی پیاس میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی لیکن اس کے جواب میں میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے لوث محبت کا ایک عظیم ثبوت تھا جو نازتھا نے دیا تھا۔ ویلی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، لیکن ویلی، تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ فان بیرو کے مکان سے نکل کر ندی میں کودنے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ کچھ نہیں، میں تیرتی ہوئی ساحل سے جا لگی تھی۔ وہ لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے صرف تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے نامعلوم کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ وہیں پر میری ملاقات مسٹر ڈنکرک سے ہو گئی اور میں نے انہیں ساری تفصیلات سنا دی۔ چنانچہ مسٹر ڈنکرک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے تلاش کریں، اور عین اس وقت جب وہ لوگ تم تک پہنچ چکے تھے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، مسٹر ڈنکرک کے آدمیوں نے انہیں جا لیا۔ اس کے بعد وہ تمہیں یہاں اٹھا لائے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بس اس وقت سے میں تمہاری تیمارداری کر رہی ہوں۔ تو پھر اب ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تمہارے مشن کے بارے میں مسٹر ڈنکرک کو علم ہے۔ چنانچہ مسٹر ڈنکرک نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کورین ہیل پر چھوڑ دیا جائے اور کورین ہیل سے تم شہری آبادی میں چلے جاؤ۔ وہاں سے تمہیں بیروت بھیجنے کے مناسب انتظامات ہو جائیں گے۔ کورین ہیل؟ مگر یہ جگہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں، وہ تمہیں ریسیو کر کے شہری آبادی تک پہنچا دیں گے اور وہاں سے حکومت خود تمہارے لیے بندوبست کر دے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کورین ہیل، شہری آبادی، حکومت، کیا اس طرح بیروت پہنچنا میرے لیے آسان ہوگا؟ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑے غیر یقینی حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ کورین ہیل کیا چیز ہے۔ بہت سے سوالات کا جواب ڈنکرک سے مل سکتا تھا لیکن اس سے گفتگو کرنا خود کو خطرے میں ڈالنا تھا۔
کیونکہ مجھے ان تمام حالات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رہوں۔ خاص طور سے یوں بھی وہ لوگ مجھے ایک ذہین آدمی سمجھتے تھے اور میری اعلیٰ کارکردگی کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر اس حیثیت میں رہتے ہوئے ان سے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال کیا گیا تو پھر ساری پول کھل جائے گی۔ اس کے لیے مجھے صرف ایک ہی ترکیب کرنی تھی اور وہ یہ کہ خود پر نکاحت طاری کیے رہوں اور اس طرح بیمار بنا رہوں کہ مجھ سے زیادہ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ کشتی بھی میرے لیے عجیب تھی۔ ایک اتنا بڑا مشن اور اتنی خطرناک صورتحال میں اتنی معمولی سی کشتی استعمال کی جا رہی تھی، اس کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ کشتی نیلے پانی کو چیرتی ہوئی تیزی سے رواں دواں تھی اور تیز سمندری ہوائیں بادبانوں سے ٹکرا کر اسے برق رفتاری سے آگے بڑھا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی فضا میں طیارے ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد خاموشی چھا جاتی تھی۔ لہروں کے شور کے علاوہ اور کوئی شور سنائی نہیں دیتا تھا۔ ویلی بھی کافی دیر سے خاموش تھی اور سمندر میں یہ طویل خاموشی عجیب سی لگنے لگی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ڈنکرک موجود تھا جو خلاؤں میں کچھ گو رہا تھا۔ اس کی گھنی سرخ بموں کے نیچے زرد آنکھیں غبار آلود ہو رہی تھی اور اس کی تیز نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، غالباً اس چھوٹے جہاز کی تلاش میں جو کسی مشی گاؤ نامی جگہ سے اسلحہ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ویلی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ماہم کیا طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے؟ ہاں ویلی، میں شدید نکاہت محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ پیش کروں تمہیں؟ نہیں شکریہ، ویسے تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کافی بھی پلا دوں گی۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ویلی، کیا یہ چھوٹی سی کشتی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ اس کشتی کا استعمال جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اکثر مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں سمندر میں گشت کرتی رہتی ہیں۔ گوریلوں کے لیے اب سمندر بھی اجنبی نہیں رہا ہے، وہ یہاں بھی کسی کارروائی سے چونکنے والے نہیں ہیں، چنانچہ اعلیٰ قسم کی لانچ کا استعمال انہیں ہوشیار کر سکتا ہے۔ مسٹر ڈنکرک اس کشتی کے ذریعے ہی کورین ہل تک کا سفر کریں گے۔ اگر وہ چاہتے تو کوئی تیز رفتار لانچ یا کوئی اور ذریعہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوہرا کام کیا ہے، یعنی تمہیں کورین ہل تک پہنچانا اور سمندر میں اس جہاز کو تلاش کرنا۔ تعجب کی بات ہے، اگر انہوں نے اس جہاز کو تلاش کر بھی لیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے یہ طیارے فضا میں دیکھے ہیں نا، ان سے ہمارا رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کشتی پر اس کا نظام ہے، اگر وہ جہاز کسی نے دیکھ لیا تو پھر اسے گھیر لیا جائے گا۔ اوہو، تو یہ طیارے جو ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہیں اسی جہاز کی تلاش میں ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن امکانات اسی بات کے ہیں، ویلی نے جواب دیا اور میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک ویلی وہیں بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کے برتن تھے۔ اس نے کافی کی ایک پیالی مجھے پیش کی اور دوسری پیالی بنا کر مسٹر ڈنکرک کے پاس پہنچ گئی، جسے مسٹر ڈنکرک نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا، اور تیسری پیالی لے کر ویلی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کورین ہل میں میرا تعارف کن لوگوں سے کرایا جائے گا؟ تفصیل مجھے نہیں معلوم، لیکن کورین ہل میں ہمارے ایسے آدمی موجود ہیں جو سمندر پر بھرپور نگاہ رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے لائٹ ہاؤس کے عملے کو، جو ہمارے ایجنٹوں پر مشتمل ہے، اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ تمہیں انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ تمہیں وہاں سے شہری آبادی میں لے جائیں گے۔ پھر تمہارا بیروت پہنچنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر تمہارے لیے مناسب انتظام کر دیا جائے گا، ویلی نے جواب دیا۔ میں کافی کے گھونٹ لیتا رہا، پھر میں نے پوچھا، اندازاً کورین ہل کا فاصلہ کتنا ہے؟ افسوس، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم کہو تو مسٹر ڈنکرک سے معلوم کر کے بتاؤں؟ ویلی نے جواب دیا۔ نہیں ویلی، اب ایسی جلدی بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور کافی کا آخری گھونٹ لے کر پیالی ویلی کو واپس کر دی۔ اس کے بعد میں کشتی کے ایک حصے سے ٹک کر بیٹھ گیا اور میری نگاہیں سمندر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ سفر تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا تھا۔ اس کے بعد کشتی پر کچھ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، میں بھی سنبھل گیا۔ ویلی اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر کا زخم تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مجھے بے بس کر دے۔ البتہ میں نکاحت کا اظہار ضرورت سے زیادہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویلی میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، ہم کورین ہل پہنچ گئے ہیں، لیکن ساحل سمندر تک نہیں جا سکتے۔ وہ سامنے تمہیں لائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں۔ مسٹر ڈنکرک کا کہنا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ان اطراف میں بھی گوریلوں کا خاص زور ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہاں سے ہم غوطہ خوری کے لباس میں چلیں گے اور پانی کے نیچے تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچیں گے تاکہ ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہاں کی صورتحال ایسی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے شہری آبادی تک پہنچنے کا مناسب بندوبست ہو سکے۔ لیکن اس وقت خاموشی ہی مناسب تھی۔
थोड़ी देर के बाद मुझे गोताखोरी का लिबास दिया गया और वैली डंकर्क और चंद दूसरे लोगों ने भी यही लिबास पहन लिए। फिर हम कश्ती से पानी में उतर गए और आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारते हुए साहिल की जानिब बढ़ने लगे। मुख्तलिफ रंगों की समुद्री मखलूक और छोटी छोटी मछलियां खौफजदा होकर इधर उधर मुंतशिर हो रही थी। किनारे पर पहुंचकर जब हम पानी की सतह पर उभरे तो मैंने कोरिन हिल का साहिली इलाका देखा। डंकर्क हम सब से आगे था और किनारे पर पहुंचकर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर के बाद हम सब किनारे पर पहुंच गए। डंकर्क ने अपने लिबास से हल्की मशीन गन निकाल ली थी। उसके साथियों के पास भी स्टेन गनें मौजूद थी। मुझे और वैली को इस किस्म की गनें नहीं दी गई थी। हमारा रुख लाइट हाउस की जानिब था जो यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर था। कश्ती समंदर में काफी दूर नजर आ रही थी और समंदर की लहरों पर आहिस्ता आहिस्ता मुतहरक थी। मैं डंकर्क की तरफ देखने लगा। डंकर्क ने चंद लम्हे इधर उधर का जायजा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक तरफ इशारा करके बोला, मेरा ख्याल है हमें दरख्तों की ओट में हो जाना चाहिए। वहाँ से हम लाइट हाउस की तरफ बढ़ेंगे ताकि अतराफ से हमें देखा न जा सके। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम दरख्तों की जानिब चल पड़े जो साहिल से ज्यादा फासले पर नहीं थे। पाम और नारियल के थे, खासे घने और एक दूसरे से नजदीक। वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अलबत्ता दरख्तों के करीब पहुँचने से पहले हमने किसी गाड़ी के टायरों के निशानात वाजे देखे थे। हम वहाँ से मजीद आगे बढ़ गए और बिल आखिर उस लाइट हाउस तक जा पहुँचे जिसमें बकोल वैली के हमारे आदमी मौजूद थे। दफातन डंकर्क के हलक से एक अजीब सी आवाज निकल गई। ये आवाज किसी भेड़िए की गुराहट से मिलती जुलती थी, लेकिन इसका मफहूम जानने की कोशिश किसी ने नहीं की क्योंकि जो कुछ डंकर्क ने देखा था वो हमारी निगाहों के सामने भी था। 3 अफराद यहाँ औंधे पड़े हुए थे और उनके अतराफ में बिखरा हुआ खून साफ नजर आ रहा था जो जम कर खुश्क हो गया था। डंकर्क बेख्तियार उन लाशों की तरफ दौड़ा और उसके पीछे ही हम सब भी दौड़ पड़े थे। डंकर्क ने जल्दी से उन्हें सीधा करके देखा। उन सब के सीने गोलियों से छलनी थे। फिर डंकर्क की निगाहें लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से की जानिब उठ गईं और वो गुराए हुए लहजे में बोला, नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो सकता है? आगे आओ, आगे आओ। वो दौड़ता हुआ लाइट हाउस की इमारत के अहाते में दाखिल हो गया। इमारत का अहाता खाली पड़ा हुआ था। यहाँ गाड़ियों के टायरों के निशानात तो थे लेकिन कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। इनका मकसद है कि वो यहाँ तक पहुँच गए। हमें मिलने वाली इतलात दुरुस्त थी। सुना गया था कि गोरेलों से कोरिन हिल का इलाका भी महफूज नहीं रहा, लेकिन इतनी दिलेरी मुझे इसकी तवक्को नहीं थी क्योंकि यहाँ हमारे गश्ती दस्ते फिरते रहते हैं। बहरहाल बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। दफातन वो चौंक पड़ा। उसने समंदर की जानिब निगाह उठाई। सूरज की किरणों की मदद से आईने के जरिए खतरे का सिग्नल दिया जा रहा था। डंकर्क ने हथेली पर घूंसा मारा और बरहम लहजे में बोला, वो लोग भी खतरे में हैं। मैं इस सिग्नल को समझ रहा हूँ। वो लोग हमारी कश्ती, ओहो, वो वापसी का सफर करने पर मजबूर हैं। शायद साहिल पर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया है जो कश्ती को नुकसान पहुंचाने की गरज से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब फंस गए हैं। उसने अपने लिबास से 2 पिस्तौल निकाले, एक मुझे और एक वैली को देता हुआ बोला, अपनी मदद आप करने की कोशिश करना। वैसे हम इंतहाई कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। आओ। वो अहाते से बाहर निकल आया और किसी ऐसी बुलंद जगह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा जहां से अतराफ के मनाजर देख सके। लेकिन फिर गाड़ियों के इंजनों की आवाजें उभरी और डंकर्क के इशारे पर हम एक तरफ दौड़ पड़े। डंकर्क की तेज निगाहें कोई पनाहगाह तलाश कर रही थी। एक जगह घनी झाड़ियों का झुंड नजर आया तो हम सब उसमें घुस गए। डंकर्क उन लोगों के बारे में जाने बगैर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं था और ये मोहतात होने की दलील थी। अभी ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि उनकी तादाद कितनी है। डंकर्क उस वक्त मेरे बिल्कुल करीब था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये गोरेले नहीं हैं तो फिर हमारे आदमी भी हो सकते हैं। मैं उस वक्त भी कुछ नहीं बोल सकता था। बड़ी बेबसी की कैफियत थी। दिल चाहता था बहुत से सवालात करने के लिए, लेकिन मेरा कोई भी सवाल उन लोगों को मशकूक कर सकता था। मेरा अंदाजा था कि इन अतराफ में आबादी नहीं है। दूर दूर तक साहिल वीरान पड़ा हुआ था। शहरी आबादी यकीनन वहाँ से इतने फासले पर होगी कि उस तक पहुँचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल जरूरी होगा। डंकर्क के ख्याल के मुताबिक इस बात के इम्कानात थे कि गोरेलों ने समुद्री रास्ते पर सफर करके यहाँ अपना कंट्रोल कायम कर लिया होगा और इन लोगों को हलाक करके वो यहाँ से तमाम सिलसिले मुनक़ता करना चाहते होंगे। हम दम सादे इंतजार करते रहे। गाड़ियों की आवाजें जंगल के करीब ही आकर रुकी थी और फिर इंसानी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके साथ साथ ही खुश्क पत्तों की चरचराहट और झाड़ियों के हिलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। डंकर्क सरगोशी के अंदाज में बोला, हर शख्स होशियार रहे। वो गालबन अब जंगल में हमें तलाश करने के लिए घुस पड़े हैं। हम सब मुस्तैद हो गए।
میں بھی اس صورتحال سے کسی قدر متاثر تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ تھوڑی دیر تک جھاڑیوں اور پتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ وہ لوگ ہمارے بالکل قریب آ چکے تھے اور ہم دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے یہاں کوئی اترا ہی نہ ہو۔ ایک آواز سنائی دی، ہاں اس کے امکانات بھی ہیں کہ وہ لوگ یہاں اترنے کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ دوسری آواز ابھری، لیکن وہ بادبانی کشتی تھی۔ کیا اسے فوجی کشتی کہا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے وہ ماہی گیر ہوں جو ادھر آگے ہوں۔ کسی اور نے کہا، تو پھر کیا فائدہ یہاں رکنے سے، چلو واپس چلتے ہیں۔ آؤ، بیکار وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کشتی بہت دور جا چکی ہے۔ دوسری آواز پھر سنائی دی اور اس کے بعد جھاڑیوں میں واپس جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگی۔ ڈنکرک گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور خاموشی سے ان لوگوں کے دور چلے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں، پھر ان کے انجنوں کی آوازیں دور جاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈنکرک بدستور خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاڑیوں کے اس جھنڈ سے باہر نکل گیا۔ اس نے باقی لوگوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زور سے چیخا، نکل آؤ، اب ان میں سے کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ ہم سب جھاڑیوں سے نکل کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ڈنکرک اپنی جگہ کھڑا ہوا پرخیال انداز میں اپنے گلمچے کھجا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کشتی یقیناً واپس جا چکی ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ واپسی کا سفر طے کرنے کے بعد وہ حکام کو ہمارے یہاں پہنچ جانے کی اطلاع دے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ لوگ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ لائٹ ہاؤس کے محافظ موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ بڑی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں مسٹر البرٹ ماہم، اب اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس علاقے سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں مسٹر ڈنکرک، کبھی اس طرف آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ البرٹ ماہم کی ڈائری کا مطالعہ میرے کام آ رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مسٹر البرٹ، آپ کا اس علاقے سے بلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 آدمی جو یہاں لائٹ ہاؤس پر متعین تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پیدل سفر کر کے شہری آبادی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس طرح آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ پھر وہیں سے ہم لوگ اپنی واپسی کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی۔ واقعی اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنی دور جا چکے ہیں اور اس علاقے میں گوریلوں کی کتنی تعداد موجود ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کمبختوں نے یہاں مکمل طور پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے، کیونکہ گاڑیوں کا ان علاقوں میں آزادانہ استعمال انتہائی تعجب خیز ہے۔ وہ بڑی آزادی سے یہاں نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم درختوں کی بجائے میدانی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد جنگل کے درمیان سے گزرتی ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک نظر آئی، جس پر ہم کسی قدر مناسب رفتار سے چلنے لگے۔ آگے گھاس بہت لمبی تھی اور گھنا جنگل شروع ہو گیا تھا۔ سڑک کے اطراف بھی گھاس ابری ہوئی تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ جاتے تھے۔ ہم اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرتے رہے، جو آگے جا کر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ بائیں ہاتھ پر ہمیں چٹانوں کی ایک ہٹ سی بنی ہوئی نظر آئی، جس پر ساگوان کے بلند درخت سایہ کیے ہوئے تھے۔ جس سخت مشقت اور خراب ماحول سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس کے تحت یہ ضروری تھا کہ ہماری توجہ اس ہٹ کی جانب مبذول ہو جاتی اور ہم اس ہٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ڈنکرک نے کچھ کہنے سے پہلے ہی سب کے چہروں پر یہ بات محسوس کر لی تھی، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور پھر ہمارا رخ ہٹ کی جانب ہو گیا۔ ہم تیز رفتاری سے اس ہٹ کی جانب چل پڑے۔ خوش قسمتی سے ہٹ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بانس کی بنی ہوئی سیڑھی کے ذریعے ہم سب ہٹ کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے اور چاروں طرف پھیل کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ ہٹ کی یہاں موجودگی کا کوئی جواز بظاہر نہیں تھا۔ مسٹر ڈنکرک یا کوئی بھی اس کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ ہٹ یہاں کس نے اور کس لیے بنائی ہے۔ پورے ہٹ کی تلاشی لینے کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے۔ چنانچہ یہی طے کیا گیا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر کیا جائے گا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ بلندی پر ایک چھجا سا بنا ہوا تھا، جہاں گھاس پھوس کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ویلی اور میں ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ ویلی بانس کی سیڑھی کے ذریعے اس چھجے کے اوپر چڑھنے لگی اور مجھ سے بولی، آؤ یہاں سے ہم دور تک نگاہ رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑی دیر آرام کر لینے دیا جائے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مسٹر ڈنکر کچھ تھکے تھکے سے ہیں۔ میں نے ویلی کی ہدایت پر عمل کیا اور بانس کی سیڑھی کے ذریعے اس چھجے پر پہنچ گیا، جہاں گھاس کے ڈھیر میں بآسانی چھپ کر بیٹھا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں گھاس کے ڈھیر پر دراز ہو گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم یہاں آئے اور کسی مقصد کے تحت تھے، لیکن ہو کیا گیا؟ یوں لگتا ہے جیسے گوریلوں کا زور بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، بات دراصل یہ ہے مسٹر ماہم کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس دہشت گردی میں شامل ہو گئے ہیں جن کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی۔
اور یہی وجہ ہے کہ گوریلوں کو بھرپور مدد مل گئی ہے، جیسے مسٹر ایڈلر تو خیر ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دوسرے بے شمار افراد ان اطراف میں گوریلوں کے ہم نوا بن چکے ہیں۔ یہ کمبخت دہشت گرد حکومت کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کارروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی تشکیل چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر وہ شخص جو اپنے علاقے میں کوئی بڑی حیثیت رکھتا ہے سرگرداں ہے۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اب بھی یہ ہنگامہ خیزی کسی طور کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔